بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت وتزوجت أو ماض ومستقبل كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلما معناه. الانعقاد هو الارتباط الشرعي المذكور والمراد بالمستقبل الأمر. وقوله زوجني حذف مفعوله نحو زوجني بنتك أو نفسك. واعلم أن قوله زوجني ليس في الحقيقة إيجابا بل هو توكيل. ثم قوله زوجت إيجاب وقبول، فإن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف البيع، فإنه إذا قال بعني هذا الشيء فقال بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر اشتريت، فإن الواحد لا يتولى طرفي البيع، وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع، وأما في النكاح فحقوقه ترجع إلى الزوج والزوجة لا إلى العاقد، فإن العاقد إن كان غيرهما فهو سفير محض. ہوا ينعقد بإيجاب وقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ. لفظہما ماضٍ، ایجاب اور قبول دونوں کے لفظ ماضی کے ہوں، جیسے زوجتو اور تزوجتو، یا ماضی اور مستقبل ہو، جیسے زوجنی میری شادی کرا دے، فقالا دوسرے نے کہا زوجتو میں نے کرا دی، وَإِن لَّمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ اگرچہ دونوں اس کے معنی نہ جانتے. الانعقاد هو الارتباط الشرعی المذکور، انعقاد وہ ارتباط شرعی ہے جو مذکور ہوا یعنی وہ شرعی ارتباط جو ماقبل میں مذکور ہوا. والمراد بالمستقبل الامر، اور مراد مستقبل سے امر ہے. وقولہ زوجنی، اور مصنف کا قول زوجنی، اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا، جیسے زوجنی بنتکی یا زوجنی نفسکی، اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دو یا اپنے آپ سے میری شادی کرا دو. وَعَلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ زَوِّجْنِي لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ إِيجَابًا، اور جان لو کہ اس کا قول زوجنی یہ حقیقت میں ایجاب نہیں ہے بلکہ توکیل ہے، وکیل بنانا ہے. پھر دوسرے کا قول زوجتو یہ ایجاب اور قبول ہے، اس لیے کہ ایک ہی آدمی نکاح کی دونوں طرفوں کا ولی ہو سکتا ہے برخلاف بیع کے. پس جب مشتری نے کہا بعنی ھذا الشیء یہ چیز مجھے بیچ دو، فقال بائع نے کہا بعت میں نے بیچ دی، لا ينعقد البیع تو بیع منعقد نہیں ہوگی مگر یہ کہ دوسرا یہ کہے یعنی مشتری یہ کہے اشتریت میں نے اس کو خرید لیا. فإن الواحد لا يتولى طرفي البيع، اس لیے کہ ایک ہی آدمی بیع کی دونوں طرفوں کا ولی نہیں ہو سکتا. وذالک، اور یہ اس بنا پر ہے یعنی یہ فرق اس بنا پر ہے کہ عقد کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف بیع کے باب میں، اور بہرحال نکاح میں تو اس کے حقوق لوٹتے ہیں شوہر اور بیوی کی طرف نہ کہ عاقد کی طرف، اس لیے کہ عاقد اگر ان دونوں کے علاوہ ہو فہو سفیر محض تو وہ سفیر محض ہوتا ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا ينعقد بإيجاب وقبول سے یہ بتایا ہے کہ نکاح جو ہے کن الفاظ کے ذریعے سے منعقد ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ نکاح جو ہے دیگر عقود کی طرح ایک عقد ہے، اور عقد کے لیے ایجاب اور قبول کا ہونا ضروری ہے. تو نکاح بھی چونکہ دیگر عقود کی طرح ایک عقد ہے، لہذا نکاح بھی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے. بغیر ایجاب اور قبول کے نکاح منعقد نہیں ہوگا. پھر یہ ایجاب و قبول جو ہے غیر معذور عاقدین کی جانب سے اس کا تلفظ ہونا چاہیے. اگر
عاقدین معذور ہیں تب تو مسئلہ الگ ہے، لیکن غیر معذور اگر عاقدین ہیں یعنی تلفظ کرنے پر قادر ہیں تو ایجاب اور قبول کا تلفظ ہونا ضروری ہے، صرف کتابت سے ایجاب اور قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ مصنف نے جو فرمایا ہے لفظہما، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تلفظ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایجاب اور قبول جو ہے جن الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے، اس کے متعلق بتلایا کہ وہ الفاظ یا تو دونوں ماضی کے صیغے ہوں، یعنی ایجاب بھی ماضی کا صیغہ ہو اور قبول بھی ماضی کا صیغہ ہو، یا ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا امر کا صیغہ ہو۔ مستقبل سے مراد یہاں پر امر ہے، ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا امر کا صیغہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نے کہہ دیا زوجنی، میری شادی کرا دو، دوسرے نے اس کے جواب میں یہ کہہ دیا زوجتو، میں نے شادی کرا دی، میں نے شادی کرا دی، تو اب جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہاں پر مصنف نے ایک چیز اور وضاحت کی ہے شارح نے کہ زوجنی کے بعد میں مفعول محذوف ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب آدمی کہے گا تو کسی نہ کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے ہی وہ کہے گا کہ فلاں عورت سے میری شادی کرا دو، فلاں لڑکی سے میری شادی کرا دو، یا کسی لڑکی سے ہی وہ کہہ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ جی اپنے آپ سے میری شادی کرا دو۔ تو زوجنی بنتکی یا زوجنی نفسکی شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر کے بہرحال دکھلایا ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ غور کریں کہ مصنف نے اور مصنفی کیا دیگر فقہا نے بھی ماضی کی جو شرط لگائی ہے کہ دونوں لفظ یا تو ماضی کے ہونے چاہیے یا کم از کم ایک لفظ ماضی کا ہونا چاہیے۔ یہ ماضی کی جو شرط ہے کیوں لگائی گئی ہے؟ ماضی کی شرط اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ وجود اور ثبوت پر صرف ماضی کا صیغہ دلالت کرتا ہے، ماضی کے صیغے کے علاوہ حال یا استقبال یہ وجود اور ثبوت پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ عقد کے لیے تحقق اور وجود ضروری ہوتا ہے، تو وجود پر چونکہ ماضی دلالت کرتا ہے اس وجہ سے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ یا تو دونوں ماضی کے صیغے ہوں یا کم از کم ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا امر کا صیغہ ہو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ اگر ثبوت ضروری ہے عقد کے لیے، وجود ضروری ہے، تحقق ضروری ہے اور یہ چیز صرف ماضی سے حاصل ہوگی تو امر کے صیغے کے ذریعے سے کیسے نکاح منعقد ہو رہا ہے؟ تو امر کا جو صیغہ ہے اس کے ذریعے سے نکاح منعقد کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود شارح نے یہاں پر ذکر کر دی ہے۔ یہ جو کہا قولہ زوجنی لیس فی الحقیقت ایجابا بل ہوا توکیل، کہ امر کے صیغے سے نکاح کے منعقد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امر کا صیغہ نہ تو ایجاب ہے اور نہ ہی قبول ہے حقیقت میں۔ مثال کے طور پر جب اس نے کہا زوجنی میری شادی کرا دو، تو یہ ایجاب اور قبول کچھ نہیں ہے بلکہ یہ وکیل بنانا ہے۔ گویا کہ جب آدمی نے کہہ دیا زوجنی تو اس نے بنا دیا سامنے والے کو اپنا وکیل، اور جب دوسرے نے یہ کہا زوجتو، میں نے تمہاری شادی کرا دی، تو گویا کہ دوسرے کا جو لفظ ہے زوجتو یہ ایجاب اور قبول دونوں ہے۔ ایجاب اور قبول دونوں کیسے ہے؟ یہ ایسے ہوا کہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جب میں نے کسی سے یہ کہا زوجنی میری شادی کرا دو، اب دوسرا کہہ رہا ہے زوجتو، تو دوسرے کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہاری جانب سے وکیل بن کر تمہارا نکاح کرتا ہوں، میں تمہاری جانب سے وکیل بن کر کے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ایجاب، اور پھر اپنی طرف سے اس نے قبول بھی کر لیا تو یہ ہو گیا قبول۔ تو در حقیقت ایجاب اور قبول دونوں ہی یہاں پر بھی ماضی کے صیغے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ایک ماضی کا صیغہ ہو اور ایک مستقبل یعنی امر کا صیغہ ہو، تو امر کا صیغہ حقیقتاً ایجاب یا قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ امر کا صیغہ یہ تو حقیقتاً توکیل ہے، وکیل بنانا ہے۔ ہاں، دوسرا جب ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اور زوجتو وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے تمہارے نکاح کا وکیل بن گیا اور تمہاری طرف سے میں نے نکاح کرا دیا، اور پھر میں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ ایک ماضی کا صیغہ ہو اور ایک امر کا صیغہ ہو تب بھی جائز ہے۔ فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرْفَيِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ،
اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایجاب اور قبول دونوں کر لے؟ دونوں کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی ہے، وہ ایجاب بھی کر رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بیع کے باب میں تو ایک آدمی ایجاب اور قبول نہیں کر سکتا، مگر نکاح میں ایسا ہو سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں فرق کیوں ہے؟ اس کو دیکھیں پہلے، فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرْفَيِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ بِعْنِي هَذَا الشَّيْء، ایک مثال دے دی ہے بے کی، کہ اگر کوئی آدمی خریدتے وقت کسی چیز کو، مشتری یہ کہہ رہا ہے بِعْنِي هَذَا الشَّيْء، یعنی امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے بیچ دو، دوسرے نے کہہ دیا بیعتو، بائے نے کہہ دیا میں نے بیچ دی، تو اب بے جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگی۔ بے منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ چونکہ یہاں پر ایجاب اور قبول دونوں نہیں پائے گئے۔ جب اس نے کہا بِعْنِي هَذَا الشَّيْء، یہ چیز مجھے بیچ دو، تو یہ تو توکیل ہو گئی، یہ ہو گئی توکیل۔ اب جب بائے نے کہا ہے بیعتو، میں نے یہ چیز بیچ دی، اب اس کو آپ یا تو قبول مانیں گے یا صرف ایجاب مانیں گے، دونوں چیزیں اس کو نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ فَإِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرْفَيِ الْبَيْعِ، اس لیے کہ ایک ہی آدمی بے کی دونوں طرفوں کا ولی نہیں بن سکتا، یعنی بے کے باب میں ایک ہی آدمی ایجاب بھی کرے، وہی آدمی قبول بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نکاح کے باب میں ایسا ہو سکتا ہے، نکاح میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایجاب بھی کر لے اور وہی آدمی قبول بھی کر لے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان میں وجہ فرق کو بیان کیا ہے کہ نکاح میں ایک ہی آدمی ایجاب اور قبول دونوں کیوں کر سکتا ہے، اور بے میں ایک ہی آدمی ایجاب اور قبول دونوں کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں بے میں جو حقوق لوٹتے ہیں وہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جو عقد کرنے والا ہے اسی کی طرف حقوق لوٹتے ہیں۔ عاقد چاہے اصل ہو یا عاقد وکیل ہو، بہر صورت حقوق جو لوٹتے ہیں وہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو قیمت واجب ہوتی ہے وہ عاقد کے اوپر واجب ہوتی ہے، اگر یہ وکیل ہے تب بھی اسی کے اوپر قیمت واجب ہوگی، اصل کے اوپر قیمت واجب نہیں ہوتی ہے۔ نکاح کے باب میں وکیل جو ہوتا ہے وہ سفیر محض ہوتا ہے، حقوق جو لوٹتے ہیں نکاح کے باب میں وہ زوج اور زوجہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے شادی کرا دی سفیر بن کر کے، تو مہر جو واجب ہوتا ہے، نفقہ جو واجب ہوتا ہے، وہ اس عاقد پر واجب نہیں ہوتا، نکاح کرانے والے پر نفقہ یا مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ نفقہ اور مہر جو ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں حقوق جو لوٹتے ہیں وہ زوج اور زوجہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وکیل جو ہے وہ تو سفیر محض ہے، اور بے میں حقوق جو لوٹتے ہیں وہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بے میں ایک ہی آدمی دونوں طرفوں کا ولی نہیں ہو سکتا، اور نکاح کے باب میں دونوں طرفوں کا ولی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اوپر یہ مثال دی گئی ہے کہ بِعْنِي هَذَا الشَّيْءَ فَقَالَ بِعْتُ، اس نے کہا میں نے بیچ دیا، تو اگر بائے کا یہ قول جو ہے بیتو، اس کو ایجاب اور قبول ہم دونوں مانیں، تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا کہ اس نے ایجاب بھی کر لیا قبول بھی کر لیا، تو بحیثیت ایجاب کے جب اس نے کہا بیتو میں نے تمہاری طرف سے، میں نے اپنی جانب سے اس چیز کو بیچ دیا، ٹھیک ہے جی۔ بائے جب کسی چیز کو بیچ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو قیمت دی جائے گی، تو مبی کا سپرد کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا، تو بائے کی حیثیت سے مبی کا سپرد کرنا واجب ہو گیا اس کے اوپر، اور مشتری کی جانب سے اس نے قبول بھی کر لیا، تو مشتری کی جانب سے بھی جس نے قبول کیا تو مشتری پر قیمت واجب ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بائے پر ہی قیمت بھی واجب ہو گئی، تو ایک ہی آدمی پر مبی کا سپرد کرنا بھی واجب ہو گیا، اسی آدمی پر اور قیمت کا ادا کرنا بھی واجب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے بے میں ایک ہی آدمی دونوں طرفوں کا ولی نہیں ہوتا، نکاح میں یہ مسئلہ چونکہ ہے نہیں،
اگر نکاح کسی نے کرا دیا تو مہر وغیرہ نفقہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ سارا شوہر اور بیوی کے درمیان کا آپسی مسئلہ ہو جاتا ہے، وکیل جو ہوتا ہے سفیر محض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرق رکھا گیا کہ بے میں ایک ہی آدمی دونوں طرفوں کا ولی نہیں ہو سکتا، نکاح میں ایک ہی آدمی دونوں طرفوں کا ولی ہو سکتا ہے، اسی کو بتایا انہوں نے۔ وذالک، اور اس وجہ سے یہ کہ عقد کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف بے کے باب میں، بہرحال نکاح میں تو اس کے حقوق لوٹتے ہیں شوہر اور بیوی کی طرف، نہ کہ عاقد کی طرف، اس لیے کہ عاقد اگر ان دونوں کے علاوہ ہو یعنی میاں بیوی کے علاوہ ہو تو وہ سفیر محض ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تھی، وَإِن لَّمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ، اگرچہ وہ اس کے معنی کو نہ جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول ایسے الفاظ کے ذریعے کیا گیا جن کے معنی کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، میاں بیوی اس کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ایجاب و قبول کر لیا گیا، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عربی زبان سے بالکل ناواقف ہے، اب کسی عالم نے ایجاب اور قبول کراتے وقت عربی الفاظ کہلوا دیے تو وہ تو معنی مفہوم سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کا، لیکن انہی الفاظ کے ذریعے ایجاب اور قبول ہو گیا تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی اور مفہوم کا سمجھنا وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں پر قصد اور ارادے کو ثابت کرنا ہو، اور نکاح ایک ایسی چیز ہے جو بغیر قصد اور ارادے کے بھی ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، کے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق جو ہے وہ بھی حقیقت ہوتا ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہوتا ہے، یعنی قصد و ارادے سے اگر کیا جائے تب بھی وہ چیز منعقد ہوگی، بغیر قصد و ارادے کی جائے تب بھی وہ چیز منعقد ہو جاتی ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور اعتاق، آزادی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی مذاق بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ تو نکاح جو ہے بغیر قصد و ارادے کے بھی چونکہ منعقد ہو جاتا ہے، اور معنی اور مفہوم کا سمجھنا وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں پر قصد و ارادہ کو ثابت کرنا ہو۔ نکاح کے باب میں قصد و ارادے کو ثابت کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر میاں بیوی ایجاب اور قبول ایسے لفظ سے کرتے ہیں کہ جن لفظ کے معنی اور مفہوم کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔